بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے چوزا انڈے میں کیوں مر جاتا ہے۔ ڈیڈ ان شیل کے 7 بڑی وجوہات ہیں۔ کیا آپ کے انکوبیٹر میں انڈوں کے اندر چوزے بنتے ہیں لیکن ہیچ ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ چوزا انڈے میں کیوں مر جاتا ہے اور اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور ڈیڈ ان شیل سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں تاکہ نیو ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب کو بر وقت مل سکے، اور ویڈیو کو لاسٹ تک پورا دیکھیں۔ نمبر 1، غلط درجہ حرارت۔ انکوبیشن میں درجہ حرارت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مرغی کے انڈوں کے لیے تقریباً 37.5 ڈگری سینٹی گریڈ بہترین درجہ حرارت مانا جاتا ہے۔ اگر ٹمپریچر زیادہ ہو تو ایمبریو کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوتی ہے اور ایمبریو کمزور ہو کر مر سکتا ہے۔ اگر ٹمپریچر کم ہو تو ایمبریو کی نشو و نما بہت سست ہو جاتی ہے اور ایمبریو سے چوزا مکمل طور پر نہیں بن پاتا۔ نمبر 2، ٹمپریچر کے بعد سب سے اہم چیز نمی کا صحیح تناسب ہوتا ہے۔ پہلے دن سے لے کر 18ویں دن تک 55 سے 60% نمی بہترین مانی جاتی ہے، جبکہ آخری 3 دن اسے 70 سے 75% تک بڑھا دینا چاہیے۔ اگر نمی کم ہو، انڈے میں موجود پانی کم ہو جاتا ہے، جس سے انڈے کے اندر جھلی خشک ہو جاتی ہے اور چوزا یا ایمبریو انڈے کے اندرونی کھول سے چپک جاتا ہے۔ اور اگر نمی کا تناسب زیادہ ہو جائے تو انڈے میں ہوا کی تھیلی، جسے ایئر سیل کہتے ہیں، چھوٹی رہ جاتی ہے، جس سے چوزے کو پہلی سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے اور چوزا ہیچ ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ نمبر 3، انڈوں کو صحیح طریقے سے روٹیٹ نہ کرنا۔ انڈوں کو روزانہ کم از کم 2 یا 3 مرتبہ روٹیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جس سے ایمبریو ایک ہی جگہ چپکتا نہیں اور صحیح نشو و نما پاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، 18ویں دن کے بعد انڈوں کو روٹیٹ مت کریں۔ نمبر 4، وینٹیلیشن کی کمی۔ انڈے کے اندر موجود ایمبریو یا چوزے کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انکیوبیٹر میں پراپر وینٹیلیشن کا خیال نہیں رکھا گیا تو آکسیجن کم اور کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے چوزا ہیچ ہونے سے پہلے ہی ڈیڈ ان شیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، پرانے ناقص یا گندے انڈوں کا استعمال۔ گندے، پرانے، کریک یا باریک ہول والے انڈوں میں بیکٹیریا آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ صاف، تازہ اور صحت مند انڈے انکوبیشن کے لیے استعمال کریں، اور انکوبیٹر ہر ہیچ کے بعد لازمی ڈس انفیکٹ یا اچھی طرح صاف کریں۔ نمبر 6، صحت مند بریڈر کا انتخاب۔ اگر بریڈر مرغی یا مرغے کی خوراک متوازن نہ ہو، یا ان کی خوراک میں وائٹامنز، منرلز، سیلینیم اور دیگر ضروری غذائی اجزاء کی کمی ہو تو ایمبریو کمزور بنتا ہے اور ہیچنگ سے پہلے ہی ایمبریو کے مرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 7، ہیچنگ کے دوران ہونے والی غلطیاں۔ زیادہ تر لوگ انکوبیشن کے آخری دنوں میں انکیوبیٹر بار بار کھولتے ہیں، جس سے نمی اچانک بہت کم ہو جاتی ہے، اور نمی کی کمی کی وجہ سے جھلی خشک ہو جاتی ہے اور چوزا انڈے سے باہر نہیں نکل پاتا۔ اس لیے آخری دنوں میں صبر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہیچنگ کے بہتر سے بہترین نتائج حاصل ہو سکے۔ اب ہم آپ کو ہیچنگ ریشو بڑھانے کے لیے 5 بہترین اصول بتاتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے دن سے 21ویں دن تک 37.5 ڈگری تک ٹمپریچر جو ہے وہ آپ برقرار رکھیں۔ نمبر 2، پہلے دن سے 18ویں دن تک نمی 55 سے 60% اور آخری 3 دن 70 سے 75% تک نمی کو برقرار رکھیں۔ نمبر تیسرا پوائنٹ، 18ویں دن تک انڈوں کو باقاعدگی سے روٹیٹ کریں۔ نمبر 4، انکیوبیٹر میں مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ نمبر 5، صرف صحت مند تازہ فرٹائل انڈوں کا انکوبیشن کے لیے استعمال کریں۔ اگر آپ ان 7 غلطیوں سے بچ جائیں اور ان 5 رہنما اصول کو اپنائیں
تو ہیچنگ کی کامیابی کی شرح نمایاں طور پر بہتر ہو سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں، ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں، اور جنہوں نے بھی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا آخرت کی تمام خوشیاں عطا فرمائے۔ دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ السلام علیکم